صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی. میں پڑھتا ہوں کہ اسی لیے تو ابھی تک اذان باقی ہے. میں نے کہا میں بیرونی شاعر کو پیش کرنے جا رہا ہوں، مہمان شاعر کو آپ کے. اسی لیے تو ابھی تک اذان باقی ہے، ابھی بھی سینہ اکبر میں جان باقی ہے، ابھی بھی سینہ اکبر میں جان باقی ہے. اسی لیے تو ابھی تک اذان باقی ہے، ابھی بھی سینہ اکبر میں جان باقی ہے. تو بلا رہی ہے صفِ انبیاء، چلو اصغر، خدا کے حق میں تمہارا بیان باقی ہے. بلا رہی ہے صفِ انبیاء، چلو اصغر. سامنے آ جاؤ بھیا تو اچھا لگے گا، تھوڑا سا ادھر ہی آ جاؤ، اٹھ کے آ جاؤ. کم لوگ ہیں تو ہاں، اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ داد ملے، اور جب شعرا داد نہیں دیتے چپ چاپ بیٹھے رہے تو کونے میں، تب ایک دل میں جو ہے عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہاں واہ، اگر چائے پی چکے ہوں لوگ تو چلے آئے، بس 2 شعر اور پڑھنا ہے مجھے. ماشاء اللہ. سب مل کے بولیے گا. سامعین کافی سمجھدار ہے، دیکھا بیرونی شاعر کا نام لیا، لوگ آنے لگے ہیں. بس 2 شعر اور مجھے پڑھنا ہے. ایک شعر اچھا آہستہ سے پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ اسی لیے تو ابھی تک اذان باقی ہے، ابھی بھی سینہ اکبر میں جان باقی ہے. بلا رہی ہے صفِ انبیاء، چلو اصغر، خدا کے حق میں تمہارا بیان باقی ہے. فلک سے ٹوٹ کے صحرا میں گر گئے ہوتے، حسین ہے تو ستاروں میں جان باقی ہے. فلک سے ٹوٹ کے صحرا میں گر گئے ہوتے، حسین ہے تو ستاروں میں جان باقی ہے. تو یہ کہہ کے بنت علی نے الٹ دیا کوفہ، یہ کہہ کے بنت علی نے الٹ دیا کوفہ، ابھی حسین کے حصے کی جان باقی ہے. یہ کہہ کے بنت علی نے الٹ دیا کوفہ. آخری شعر اور شاعر کو آواز. یہ کہہ کے بنت علی نے الٹ دیا کوفہ، بلال صاحب کا آخری شعر مولانا بلال کاظمی صاحب کا. یہ کہہ کے بنت علی نے الٹ دیا کوفہ، ابھی حسین کے حصے کی جان باقی ہے. تو یہ کہہ کے رن کو دوبارہ چلے علی اکبر، جمل تو جیت لیا نہروان باقی ہے. یہ کہہ کے رن کو دوبارہ چلے علی اکبر، جمل تو جیت لیا نہروان باقی ہے. میں نے کہا تھا، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک بیرونی شاعر، ایک مہمان شاعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک ایسی شخصیت جو ایک وقت میں عالم دین بھی ہیں، شاعر اہل بیت بھی ہیں، بہترین ناظم بھی ہیں، یعنی علی جناب مولانا قرطاس کربلائی صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعرے صلوات سے استقبال کریں. حاضرین محفل، اس جشن پرمسرت کی تہنیت و تبریک آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس جشن کی مبارکباد ہدایت کے آخری چراغ کی بارگاہ میں پروانے درود پر رکھ کے بآواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے
بہرحال آپ کی خدمت میں کچھ زیادہ عرض نہیں کرنا ہے. باہر جو لوگ ہیں ان کو میں بلانا بھی نہیں چاہتا. اگر وہ آنا چاہیں تو آ جائیں. کوئی کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. جو جہاں سے بیٹھا ہے, جو جہاں کھڑا ہے, وہیں سے سنیں. جشن صادقین ہے, علماء تشریف فرما ہیں. میں گزارش کرتا ہوں مطلع کہ بہتر جو لوگ ہیں وہی بہتر بتائیں گے. غالب بھائی مطلع ملاحظہ فرمائیں کہ بہتر جو لوگ ہیں وہی بہتر بتائیں گے, یعنی رسول پاک کے نوکر بتائیں گے. جڑتے رہیے گا ذرا, جہاں تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں. بہتر جو لوگ ہیں وہی بہتر بتائیں گے. بہتر جو لوگ ہیں وہی بہتر بتائیں گے, یعنی رسول پاک کے نوکر بتائیں گے. نسلوں کو پاک کرتی ہے الفت رسول کی, جو بدنسب ہیں راز یہ کیوں کر بتائیں گے. ذرا سا جڑیے گا, جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں کہ بہتر جو لوگ ہیں وہی بہتر بتائیں گے. بہتر جو لوگ ہیں, لوگ فارغ ہوتے رہیں آتے رہیں, میں کسی کو بلانا نہیں چاہتا. ذکر اہل بیت میں وہ کشش ہے کہ وہ خود چلے آئیں گے کہ بہتر جو لوگ ہیں وہی بہتر بتائیں گے, یعنی رسول پاک کے نوکر بتائیں گے. نسلوں کو پاک کرتی ہے الفت رسول کی, جو بد نسب ہے راز یہ کیوں کر بتائیں گے. قرآن کا لفظ لفظ ہے نعت رسول پاک, قرآن کا لفظ لفظ ہے نعت رسول پاک. سوروں سے پوچھئے گا تو کھل کر بتائیں گے. آئے مولا آپ کو آباد رکھیں. میں علماء سے خصوصی دعائیں چاہتا ہوں کہ قرآن کا لفظ لفظ ہے, جڑے رہیے, کہ قرآن کا لفظ لفظ ہے نعت رسول پاک. سوروں سے پوچھئے گا تو کھل کر. ایک ترکیب پہ انداز چاہتا ہوں, علماء تشریف فرمائیں, شورا تشریف فرمائیں. شاہد بھائی ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن کا لفظ لفظ ہے نعت رسول پاک. قرآن کا لفظ لفظ ہے نعت رسول پاک. سوروں سے پوچھئے گا تو کھل کر بتائیں گے. ایک لوتی فاطمہ ہے جو بنت رسول ہے, پوچھو حروف سورہ کوثر بتائیں گے. آباد رہیے, مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں. جیتے رہیے. اگر آپ بولنے پہ آ جائیں تو بار بار ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بولیے گا. مولا آپ کو آباد رکھیں. کل کا مصرع تھا گوونڈی جشن صادقین کا کہ شان رسول حضرت جعفر بتائیں گے. ملاحظہ فرمائیے, تضمین خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا, مصروں کی تراش ملاحظہ فرمائیے خاص طور سے کہ قرآن کا لفظ لفظ ہے نعت رسول پاک. قرآن کا لفظ لفظ ہے نعت رسول پاک. سوروں سے پوچھئے گا تو کھل کر بتائیں گے. ایک لوتی فاطمہ ہے جو بنت رسول ہے. ایک اس پہ تو قافیے کے سر پہ دانت چاہ رہا ہوں کہ ایک لوتی فاطمہ ہے جو بنت رسول ہے. مولانا, ایک لوتی فاطمہ ہے جو بنت رسول ہے, پوچھو حروف سورہ کوثر بتائیں گے. تضمین ملاحظہ فرمائیے, بالکل منفرد انداز سے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ شان رسول حضرت جعفر بتائیں گے. مصرع تھا تضمینات کے حوالے, چاہے جیسے قبول کریں. شان رسول حضرت جعفر بتائیں گے. اب مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ ہم نے صحابیوں سے نہ پوچھا, اسی لیے آئے ہے میرا روڈ. مولا آپ کو آباد رکھیں. علماء تشریف فرمائیں, چاہے جیسے آپ قبول فرمائیں. ذرا سا جڑیے گا. دیکھیں ماحول جو محفل کا ہے وہ بنائیے. مولا آپ کو آباد رکھیں. ہم نے صحابیوں سے نہ پوچھا, اسی لیے پوری تاریخات کے حوالے ہم نے صحابیوں سے نہ پوچھا, اسی لیے شان رسول حضرت جعفر بتائیں گے. ہم نے صحابیوں سے نہ پوچھا, اسی لیے شان رسول حضرت جعفر بتائیں گے. جرار بھائی, جاہد بھائی اب اس میں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مصرع جو ردیف جمع کی تھی, حالانکہ مصرع پوچھیے مانگ رہا تھا, لیکن اب چونکہ شاعروں کا امتحان وہاں لیا گیا, اور مولا آپ سب کو آباد رکھیں. تو یہ جو ردیف ہے, یہ ردیف ہے, اور وہ کیا ہے کہ بتائیں گے, یہ جمع کی ردیف ہے اور یہ قافیہ ہے. یہ شعرا جانتے ہیں کہ یہ جمع کی ردیف ایک بیڑی تھی, اور اس پہ نعت رسول کہنا, یہ ممدوح کے لیے شعر نکالنا, یہ ایک اہم مرحلہ تھا اور ایک مشکل امر تھا. لیکن اگر وہاں سے ذرے پر عطیہ خاص ہو جائے تو آفتاب بن کے چمکتا. اسے آپ محسوس کیجئے گا. یہاں سے ساقی نامے کے کچھ اشعار آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ذرا محسوس کیجئے گا. محفل کا جو رنگ ہے وہ سے برقرار رکھیے کہ قرآن کا لفظ لفظ ہے نعت رسول پاک. سوروں سے پوچھئے گا تو کھل کر بتائیں گے. ہم نے صحابیوں سے نہ پوچھا, اسی لیے شان رسول حضرت جعفر بتائیں گے. ہم کو شراب عشق محمد پسند ہے, خدائے حسین کا واسطہ, ہم کو شراب عشق محمد پسند ہے. میکش ہیں جو غدیر کے اکثر بتائیں گے.
آئے ہے ساقی نامے کے شعر میں غالب بھائی ملاحظہ فرمائیے، استعارے خاص طور سے میں علماء سے دعوت چاہتا ہوں کہ ہم کو شراب عشق محمد پسند ہے، مہکش ہے جو غدیر کے اکثر بتائیں گے، کتنا ہے معرفت کا نشہ اس شراب میں، ملاحظہ فرمائیے کتنا ہے، ثانی مصرع خاص طور سے کتنا ہے معرفت کا نشہ اس شراب میں، کتنا ہے معرفت کا نشہ اس شراب میں، یہ تو بلال و میثم و قمر بتائیں گے، ایسا جاگیے گا جہاں تک لے جا رہا ہوں، کتنا ہے معرفت کا نشہ اس شراب میں، یہ تو بلال و میثم و قمر بتائیں گے، ملاحظہ فرمائیے ہمارے ہاں اگر مل جاتا ہے کچھ یعنی بچا کچا ہو تو دے دیجئے، یہ کہا جاتا ہے، تو گاؤں میں کیا کہتے ہیں، وہ ادب کی ایک لفظ ہے، علماء بیٹھے ہیں، تل چھک کہتے ہیں اسے، اگر مصرع پہنچے تو بول لیجئے گا، شہزادی آپ کو سلامت رکھیں، تل چھک کہتے ہیں یعنی جو لگا ہوا ہے وہ ہمیں دے دیجئے، مصرع صرف کر رہا ہوں، اگر خاطر دعا ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملاحظہ فرمائیے مولانا خاص طور سے کہ ہم کو شراب عشق محمد پسند ہے، مہکش ہیں جو غدیر کے اکثر بتائیں گے، کتنا ہے معرفت کا نشہ اس شراب میں، یہ تو بلال و میثم و قمر بتائیں گے، مصرع سر کر رہا ہوں جاوید بھائی کہ تل چھٹ ہی مل گئی تو بنا دے گی ہوشیار، مصرع صرف کیا ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں، رعایت لفظی پہ دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے خاص طور پہ شہ نشین سے دعائیں چاہ رہا ہوں کہ تل چھٹ، خادم چچا دعائیں چاہتا ہوں کہ تل چھٹ ہی مل گئی تو بنا دے گی ہوشیار، بہلول ایک روز یہ پی کر بتائیں گے، آباد رہیے سلامت رہیے آپ، آخری شعر جہاں تک میں لایا ہوں، مولا آپ کو آباد رکھے، ساقی نامے کا آخری شعر آپ کے حوالے کہ کتنا ہے معرفت کا نشہ اس شراب میں، کتنا ہے معرفت کا نشہ اس شراب میں، یہ تو بلال و میثم و قمر بتائیں گے، یہ تو بلال و میثم و قمر بتائیں گے، غالب بھائی تل چھٹ ہی مل گئی، تل چھٹ ہی مل گئی تو بنا دے گی ہوشیار، بہلول ایک روز یہ پی کر بتائیں گے، اب استعارہ ملاحظہ فرمائیں کہ پانی ملا کے پیتے ہیں جتنے منافقین، آج کے آپ تک مصرے کے سر پہ دعائیں چاہتا ہوں، شعرا تشریف فرمائیں، پانی ملا کے پیتے، ثانی مصرع خاص طور سے کہ پانی ملا کے پیتے ہیں جتنے منافقین، اکثر وہ رہزنوں کو ہی رہبر بتائیں گے، منافقین پانی ملا کے پیتے ہیں جتنے منافقین، اکثر وہ رہزنوں کو ہی رہبر بتائیں گے۔ اچھا کچھ لوگ جناب مریم کی سنت لے کے بیٹھے ہیں، خاموشی کا روزہ رکھ کے، خدائے حسین ان کے گلے میں میثم کی سنت کا ہار ڈال دے تاکہ دار پہ بھی علی علی کہنے کی عادت ہو جائے۔ یاد رکھیے گا علماء کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں، صراط مستقیم پہ وہ شخص بہت پریشان ہوگا جسے دنیا میں یا علی کہنے کی عادت نہیں ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھیں، شوراہوں پہ بولنے والا عقل مند نہیں ہے، علی کے ذکر پہ بولنے والا عقل مند ہے۔ ہمارے ناظم محفل مولا ان کو سلامت رکھیں، زاہد بھائی کل انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور آج بھی خوب محنت کر رہے ہیں، شہزادی آپ سب کو سلامت رکھیں، سننے والے بھی محترم ہیں، سنانے والے بھی محترم ہیں، اور مجھ سے میرے بات ماشاءاللہ ہمارے بزرگ شعراء تشریف فرمائیں، میں یہاں سے مطلب پڑھتا ہوں کہ جو عاشقان رسالت ممدوح کی بارگاہ میں، جو عاشقان رسالت مآب ہوتے ہیں وہ ہر سوال پر حاضر جواب ہوتے ہیں۔ راستہ جاگیے گا، میں کربلا تک بات اپنی مکمل کروں گا۔ جو عاشقان رسالت مآب ہوتے ہیں، بہت آرام سے چلیے سفر طے کر رہا ہوں کہ جو عاشقان رسالت مآب ہوتے ہیں غالب بھائی وہ ہر سوال پر حاضر جواب ہوتے ہیں۔ وسیم بھائی ملاحظہ فرمائیے، نبی کو آپ کی نسلیں سمجھ نہیں سکتی، ملاحظہ فرمائیں کہ جو عاشقان رسالت مآب ہوتے ہیں، فیضی صاحب جو عاشقان رسالت مآب ہوتے ہیں وہ ہر سوال پر حاضر جواب ہوتے ہیں۔ ایک پھانس رہ جائے گی لکھنؤ تک، اوقلا کے درمیان مصرع صرف کر رہا ہوں، مولا آپ کو آباد رکھیں، کیا اکثر جو عاشقان رسالت مآب ہوتے ہیں وہ ہر سوال پر حاضر جواب ہوتے ہیں۔ حجل بھائی کہ نبی کو آپ کی نسلیں سمجھ نہیں سکتی، جناب نور پر 70 حجاب ہوتے ہیں۔ سلامت رہیے آپ، جیتے رہیے آپ، سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھیں، رہ جائیں گے مصرے دعاؤں میں، یاد رکھیے گا جو عاشقان رسالت مآب ہوتے ہیں وہ ہر سوال پر حاضر
زبان کا شعر آپ کے حوالے، جو عاشقان رسالت میں آپ ہوتے ہیں وہ ہر سوال پر حاضر جواب ہوتے ہیں. توجہ، نبی کو آج کی نسلیں سمجھ نہیں سکتی. جناب نور پر 70 حجاب ہوتے ہیں. علی کا، نبی کا قول ہے ذکر علی کیا کیجئے، علی کے ذکر سے چہرے گلاب ہوتے ہیں. سلامت رہیے آپ، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. ملاحظہ فرمائیے ایک شعر جو عاشقان نبی کو آپ کی، سلامت رہے آپ، کہ نبی کو آپ کی نسلیں سمجھ نہیں سکتی. جناب نور پر 70 حجاب ہوتے ہیں، جناب نور پر 70 حجاب ہوتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے ایک شعر پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے. کل میں نے گونڈی میں بھی جو کلام پڑھا ہے وہ شاید یہاں نہ پڑھوں، لیکن کربلا تک پہنچوں گا تو میری مجبوری ہے. لیکن ممدوح کی بارگاہ میں کچھ اشعار سن لیجئے کہ جناب نور پر 70 حجاب ہوتے ہیں، نبی کو آپ کی نسلیں سمجھ نہیں سکتی. نبی کا قول ہے ذکر علی کیا کیجئے. شعر رہ جائے گا میرا روڈ میں ممبئی میں دعائیں چاہتا ہوں. نبی ایک استعارہ ہے، علامت ملاحظہ فرمائیے، اور خاص طور پہ یہ اشارہ میں دعائیں آپ سے چاہتا ہوں کہ نبی کا قول ہے ذکر علی کیا کیجئے، علی کے ذکر سے چہرے گلاب ہوتے ہیں. ارے ستم کی حد ہے زمانے کو لوٹنے والے. ملاحظہ فرمائیے ثانی مصرع چاہے جہاں پہنچ جائے، ملاحظہ فرمائیے ستم، مولانا دعائیں کہ ستم کی حد ہے زمانے کو لوٹنے والے ہمارے شہر میں عزت مآب ہوتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے جہاں تک لے جا رہا ہوں، اور خاص طور پہ آج کا پیغام ہے غالب بھائی، ملاحظہ فرمائیے کہ زمانے، ستم کی حد ہے زمانے کو لوٹنے والے، ستم کی حد ہے زمانے کو لوٹنے والے ہمارے شہر میں. ارے ایک قافیے کا سر ملاحظہ فرمائیں کہ کہیں پر تیغ چلی اور کہیں گرا پتھر. قافیے کا سر، کہیں پر تیغ چلی اور کہیں، عدالت الہی، کہیں پر تیغ چلی اور کہیں گرا پتھر، یہاں پر حسب ضرورت عذاب ہوتے ہیں. قافیے کا سر، مولا میں شورا سے خصوصی دعائیں چاہتا ہوں. کہیں پر تیغ چلی اور کہیں گرا پتھر. آپ دیکھیے کہیں پہ عزاداری کے حوالے سے ماتم کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، مجلسوں کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، کہیں قرآن کے خلاف آواز اٹھتی ہے. دیکھیے یہ خرابیاں آتی کہاں سے ہیں؟ آپ چاہے جیسے سن لیجئے، قبول کیجئے گا آخری شعر پیغام کی شکل میں کہ یہ خرابیاں آتی کہاں سے ہیں کہ لوگ کبھی ماتم کے خلاف، کبھی عزاداری کے خلاف، کبھی علی کے ذکر کے خلاف، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی 26 آیتوں کے خلاف. یہ بولتے کیوں ہیں؟ شعر پہنچ جائے تو یاد رکھیے گا، چاہے جیسے کہ نبی کا قول ہے ذکر علی کیا کیجئے، کہیں پر تیغ چلی اور کہیں گرا پتھر، جہاں پر حسب ضرورت عذاب ہوتے ہیں. ارے غذا حلال کی ملتی نہیں ہے بچپن میں، یہی سبب ہے جو بچے خراب ہوتے ہیں. سلامت رہیے آپ، آباد رہیے، سلامت رہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو کچھ یاد ہو نہ ہو، لیکن ہاں کسی کو کچھ، نبی کا قول ہے ذکر علی کیا کیجئے، علی کے ذکر سے چہرے گلاب ہوتے ہیں. ستم کی حد ہے زمانے کو لوٹنے والے ہمارے شہر میں عزت مآب ہوتے ہیں. کہیں پر تیغ چلی اور کہیں گرا پتھر، یہاں پر حسب ضرورت عذاب ہوتے ہیں. ارے غذا حلال کی ملتی نہیں ہے بچپن میں، یہی سبب ہے جو بچے خراب ہوتے ہیں. غذا حلال کی ملتی نہیں ہے بچپن میں، یہی سبب ہے جو بچے خراب ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری قوم کے بچوں کو کچھ یاد ہو نہ ہو، لیکن نعرہ حیدری ضرور یاد ہوگا. یا علی مت، سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھیں. ہاں اپنے والدین کے لیے تو ہیں ہی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز والا. ہمارے مولانا حسن امام صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، مولا انہیں سلامت رکھیں، ان کا جذبہ ہمارے علماء تک سلامت رہیں. دیکھیں انہوں نے ایک لفظ کہا اور بڑا ادب تھا، وہ ہے دقیق. اور دقیق کے حوالے سے انہوں نے ایک ہمیں حکم بھی دیا کہ کچھ شعر آپ سنائیے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے حکم کی تعمیل کہ ممدوح کے لیے. اور میں آپ کی خدمت میں پھر ایک مطلع پڑھتا ہوں کہ کیا خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیے، مطلع النورین سے سارا جہاں زوبار ہے. مادر علمی جامع جوادیہ بنارس، وہاں کا مصرع تھا. حلچل صاحب آپ تو تھے. میں ایک شعر کے لیے صرف ایک مطلع 2 شعر آپ تک پہنچاتا ہوں.
ملاحظہ فرمائیے، آج ڈائری کھولنی ہے، ملاحظہ فرمائیے، عرض کرتا ہوں کہ مطلع نورین سے سارا جہاں زوبار ہے۔ نعت کا مطلب سنیے کہ کیا لکھوں نعت نبی، ایک لفظ بھی دشوار ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، کیا لکھوں نعت نبی، عرفان بھائی، ایک لفظ بھی دشوار ہے، ہاں اگر مشکل کشا چاہیں تو بیڑا پار ہے۔ کیا لکھوں نعت نبی، ایک لفظ بھی دشوار ہے، ہاں اگر مشکل کشا چاہیں، ہاں اگر مشکل کشا چاہیں۔ مصرع صرف کر رہا ہوں کہ کربلا کے بعد آیا ایک مسلسل انقلاب۔ وسیم بھائی دعائیں چاہتا ہوں کہ کربلا کے بعد آیا ایک مسلسل انقلاب، بربریت سو رہی ہے، حریت بیدار ہے۔ علماء سے خصوصی داد چاہتا تھا، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ بہت اچھا آپ نے سنا، ایک شعر جہاں تک لایا ہوں غالب بھائی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ دونوں پیروں سے کھڑے ہو کے داد دیجئے، لیکن دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ہاں اس لیے کہ شعر غالب آنا چاہیے، آپ نہ غالب آ جائیں۔ مولا آپ کو آباد رکھے، شعر سنیے جہاں تک لایا ہوں۔ وزیر بھائی ملاحظہ فرمائیے کہ کیا لکھوں نعت نبی، ایک لفظ بھی دشوار ہے، ہاں اگر مشکل کشا چاہیں تو بیڑا پار ہے، ہاں اگر مشکل کشا چاہیں تو بیڑا پار ہے۔ کربلا کے بعد آیا ایک مسلسل انقلاب، بربریت سو رہی ہے، حریت بیدار ہے۔ غور سے دیکھو ذرا تسبیح زہرا کی طرح۔ جوادیہ میں آپ دیکھیے گا یوٹیوب پہ علماء نے کئی بار پڑھوایا، حلچل بھائی موجود تھے، اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہاں پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ غور سے دیکھو ذرا، تخیل ملاحظہ فرمائیے، غور سے دیکھو ذرا تسبیح زہرا کی طرف، یہ عبادت کے گلے میں فاطمہ کا ہار ہے۔ آباد رہیے آپ، سلامت رہیے۔ کی طرف، یہ عبادت کے گلے میں بڑی نوازش۔ دیکھیے شاعری سنی جاتی ہے، ماشاءاللہ، مولا آپ کو آباد رکھیں، کہ غور سے دیکھو ذرا تسبیح، تسبیح ملاحظہ فرمائیے کہ غور سے دیکھو ذرا تسبیح زہرا کی طرف۔ خادم چچا دعائیں خاص طور سے اس لیے کہ بزرگوں کی دعائیں بہت رنگ لاتی ہیں، میں تضمین پہ دعائیں چاہتا ہوں کہ غور سے دیکھو ذرا، پلکیں نہ جھپکائیے گا، غور سے دیکھو ذرا تسبیح زہرا کی طرف، یہ عبادت کے گلے میں فاطمہ کا ہار ہے۔ مصرع کیا تھا؟ مطلع نورین سے، تسنیہ، مطلع نورین سے سارا جہاں زوبار ہے، ایک طرف شمس الضحیٰ اور ایک طرف بدر الدجا۔ آباد رہیں آپ، سلامت رہیں۔ انتخاب خالی آپ کی محفل کے لیے میں نے کیا، ورنہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ایک طرف شمس الضحیٰ اور ایک طرف بدر الدجا، مطلع نورین سے سارا جہاں زوبار ہے۔ ایک طرف شمس الضحیٰ اور ایک طرف بدر الدجا، مطلع نورین سے سارا جہاں زوبار ہے۔ ارے مقطع ملاحظہ فرمائیے، نہ پڑھا تو شاید وہ آدھا سجدہ آپ نے کہا تھا، ہاں یہ انداز تو ہے نہیں، لیکن اب پڑھ رہا ہوں جیسے آپ سن رہے ہیں کہ قاتل زہرا کے حامی سے، آہستہ سے پڑھوں گا، سکہ پلٹ کے دیکھتے ہیں، قاتل زہرا کے حامی سے قیامت تک حضور جو ملے ملتا رہے، قرطاس تو بیزار ہے۔ آئے ہے مولا آپ کا آباد رہیے، سلامت رہیے آپ۔ نعرہ حیدری ادھر آئیے۔ قاتل زہرا کے حامی سے قیامت تک حضور، قاتل زہرا کے حامی سے قیامت تک حضور جو ملے ملتا رہے، قرطاس تو بیزار ہے۔ قاتل زہرا کے حامی سے قیامت تک حضور جو ملے ملتا رہے، قرطاس تو بیزار ہے۔ جو ملے ملتا رہے، جو ملے ملتا رہے، قرطاس تو بیزار ہے۔ دیکھیں یہ انداز نہیں ہے، لیکن اب جیسا ظاہر سی بات ہے مجمع ہے، ویسے شعر آپ تک پہنچانے، اور بہت آرام سے میں نے پہنچائے۔ اور سنیے یہاں سے مطلب پڑھتا ہوں کہ علی کا عشق دل معتبر میں رکھا جائے۔ تھوڑا سا جاگیے گا، آرام سے پہنچا رہا ہوں تو مجمع وہی چاہتا ہے، بہت اسی انداز سے سنیے سارے کلام۔ علی کا عشق مطلب یسعنی قلب عبد المومن، میں مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ علی کا عشق دل معتبر میں رکھا جائے، فصیل بھائی خدا کے راز کو اس کے ہی گھر میں رکھا جائے۔ مولا آپ کو آباد رکھیں۔ علی کا عشق دل معتبر میں رکھا جائے، خدا کے راز کو اس کے ہی گھر میں رکھا جائے۔ علی بھائی
عجیب دور ہے، کوفہ مزاج ہے دنیا. دادا بھائی ملاحظہ فرمائیے مصرے کا سر، عجیب دور ہے، کوفہ مزاج ہے دنیا. مولانا عجیب دور ہے، کوفہ مزاج ہے دنیا. بشر کو بے سے الگ حد شر میں رکھا جائے. سلامت رہیے آپ، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، مولا آپ کو آباد رکھیں. سنیے جہاں تک لے جا رہا ہوں خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے کہ علی کا عشق دل معتبر میں رکھا جائے. آج میں نے کہا مجھے ڈائری کھولنی پڑے گی، فصیل بھائی نے کہا کل میں نے لائیو سنا، اور آپ نے ڈائری کل کھولی نہیں تھی اس لیے کہ وہاں ماحول نہیں تھا. یہاں شعر سننے والے بیٹھے ہیں اور وہاں بھی شاعری سنی جا رہی تھی. لیکن جہاں جس کی ضرورت ہو علی کا عشق دل معتبر میں رکھا جائے، خدا کے راز کو اس کے ہی گھر میں رکھا جائے. عجیب دور ہے، کوفہ مزاج ہے دنیا. بشر کو بے سے الگ حد شر میں رکھا جائے. سنیے ازل تا ابد خدا کے حکم پا لبیک کہہ دیا اس نے. آج کے پہنچا لے جاؤں، خدا کے حکم پا لبیک کہہ دیا. غالب بھائی مصرع دیکھیں، خدا کے حکم پا لبیک کہہ دیا اس نے. یہ عقل ہے، اسے انسان کے سر میں رکھا جائے. آباد رہیں آپ. ذرا نوجوان تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، میں نے کہا نہیں ہے لیکن شاعری پہنچا رہا ہوں تو یاد رکھے گا. خدا کے حکم پر لبیک کہہ دیا اس نے. یہ عقل ہے، اسے انسان کے سر میں رکھا جائے. ارے سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، سنیں، یہ مل گئے تو قیامت ہے شب ہجرت. والشمس والضحاها والقمر اذا تلا. ملاحظہ فرمائیے، یہ مل گئے تو قیامت ہے شب ہجرت. ذرا سا فاصلہ شمس و قمر میں رکھا جائے. ذرا سا جاگیے گا، مولا آپ کو آباد رکھیں. جہاں تک لایا ہوں تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا کہ یہ مل گئے تو قیامت ہے شب ہجرت، ذرا سا فاصلہ. یہ شعر خاص طور پہ، ورنہ میں تو کچھ کہوں گا نہیں آپ کو، مولا آپ کو آباد رکھیں. لیکن اگر خون جگر آپ تک پہنچائے کوئی ذاکر حسین تو اسے قبول فرمائیے گا. میں خاص طور پہ داعش سے دعائیں چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، یہ شعر بڑا قیمتی میری عمر شعر گوئی کا ہے، آپ اسے ملاحظہ فرمائیے. یہ مل گئے تو قیامت ہے شب ہجرت، ذرا سا فاصلہ. قافیہ سنیے گا، استعارہ، ذرا سا فاصلہ شمس و قمر میں رکھا جائے. چاہے جیسے سنیے، حوالے کر رہا ہوں، شاید اسی کو لکھنؤ کہتے. لہجہ دیکھیے کہ غدیر خم کو بھلا سپہر سے کیا مطلب. اگر شعر پہنچ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، غدیر خم کو بھلا سپہر سے کیا مطلب. یہ جشن میرے نبی دوپہر میں رکھا جائے. جیتے رہیے آپ، سلامت رہیے. مولا آپ کو آباد رکھے. یہ مل گئے، خدا کے حکم پر لبیک کہہ دیا اس نے. یہ عقل ہے، اسے انسان کے سر میں رکھا جائے. یہ عقل ہے، اسے انسان کے سر میں رکھا جائے. یہ مل گئے تو قیامت شب ہجرت، ذرا سا فاصلہ شمس و قمر میں رکھا جائے. ارے غدیر سپہر سے کیا مطلب. یہ جشن میرے نبی، یہ جشن میرے نبی دوپہر میں رکھا جائے. نہ آئے نماز قضا کی سرحد پر اگر حسین کا سجدہ نظر میں رکھا جائے. نظر نہ آئے نماز قضا کی سرحد پر، نظر نہ آئے نماز قضا کی سرحد پر اگر حسین کا سجدہ نظر میں رکھا جائے. سوال اس نے کیا ہے خطا. سوال، یہ لہجہ بالکل نہیں ہے لیکن آپ پڑھوا رہے ہیں. سوال اس نے کیا ہے خطا کے لہجے میں، جواب ہو تو ملے گا جزا کے لہجے میں. لہجہ فرمائیے، خاص طور پہ میں دعائیں چاہتا ہوں. سوال اس نے کیا ہے خطا کے لہجے میں، جواب ہو تو ملے گا جزا کے لہجے میں. لہجہ فرمائیے، جناب قاسم مشترکہ خون شامل ہے. لہجہ ملاحظہ، جناب قاسم مشترکہ خون شامل ہے. بڑی مٹھاس ہے خاک شفا کے لہجے میں. آئے میرا روڈ والوں، مولا آپ کو آباد ہے. لہجہ فرمائیے، جہاں تک جناب قاسم مشترکہ خون شامل ہے، بڑی مٹھاس ہے خاک شفا کے لہجے میں. یزید وقت میری چشم تر سے ڈرتا ہے. جاوید بھائی ملاحظہ فرمائے. یزید وقت
میری چشم تر سے ڈرتا ہے وہ انقلاب ہے اشک ازا کے لہجے میں. نا مولا آپ کو آباد رکھیں. چاہے جیسے آپ قبول کریں جہاں تک میں لایا ہوں. اور قافیے کا سر ملاحظہ فرمائیے کہ یزید وقت میری چشم تر سے ڈرتا ہے وہ انقلاب ہے. علی ملاحظہ فرمائے وہ انقلاب ہے اشک ازا کے لہجے میں. علی کے لہجے سے پلٹے گی ظلم کا تختہ. ملاحظہ فرمائیے خاص طور پہ قافیے کا سر کہ علی کے لہجے سے شاداب بھائی علی کے لہجے سے پلٹے گی ظلم کا تختہ. خود اپنے آپ کو زینب چھپا کے لہجے میں. مولا آپ کو آباد رکھے. خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے علی کے لہجے سے پلٹے گی ظلم کا تختہ. خود اپنے آپ کو زینب چھپا کے لہجے میں. جلائی شمع ازا جب علی کی بیٹی نے شاداب بھائی خادم چچا جلائی شمع ازا تضمین ہے افتخار عارف کے مصرے پر کہ جلائی شمع ازا جب علی کی بیٹی نے ہوائیں چیخ پڑی التجا کے لہجے میں. بڑا شعر تھا آپ نے نہیں ملاحظہ فرمایا. مولا آپ کو آباد رکھیں. ایک مطلب ملاحظہ فرما لیجیے بہت جلدی ابھی اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ایک خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک آواز بلند صلوات عرض کر دی آپ حضرات. صاحب دیکھیں مولا آپ کو آباد رکھیں. رات چھوٹی مولا آپ کو آباد رکھیں. ایک مطلب سن لیجئے کہ نماز پڑھتے ہو مجلس بھی ایک بپا کر لو. ہائے آپ کا سناٹا سکوت پہ بولتا ہوا قربان ہو جاؤں. ایک ہی مطلب سن لیجئے اس کے بعد شعر نہیں کہ نماز پڑھتے ہو مجلس بھی ایک بپا کر لو. عالم بھائی بہت افسوس ہوگا. نماز پڑھتے ہو مجلس بھی ایک بپا کر لو. تم اپنے کعبے کو چاہو تو کربلا کر لو. سب بیدار ہو کے سنیے جہاں تک لے جا رہا ہوں. آپ کی خدمت میں 2 کلام پیش کرنے اور وہ دونوں کلام ملاحظہ فرمائیے. نماز پڑھتے ہو مجلس بھی ایک بپا کر لو. پرانے کلام میں نہیں سنانا چاہتا. نئے کلام ملاحظہ فرمائے کہ نماز پڑھتے ہو مجلس بھی ایک بپا کر لو. تم اپنے کعبے کو چاہو تو کربلا کر لو. مطلب نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے گا خاص طور سے کہ یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. مطلب خاص طور سے کرسی پہ بیٹھے ہمارے بزرگ ان سے دعائیں. یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا گئی جو اس انتہا سے آگے. آباد رہیں آپ سلامت رہیں جیتے رہیے. ہاں شاید کوئی نازک کلام پیش کر رہا ہوں. ذرا سا بیدار ہوں ہمارے نوجوان. شمسل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے فیض صاحب ہمارے نوجوان. خاص طور پہ ذرا سا ہاتھ کھول کے ملاحظہ فرمائیے کوئی تکلف کا دھاگا آپ کی سماعت پہ بار نہ گزرے تو آپ ذرا سا بولتے آئیے. یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. جاہد بھائی فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا. تکرار لفظی ملاحظہ فرمائے اس کا ملاحظہ فرمائے تراش. قضا نے کرب و بلا کو گھیرا شہادتوں کا ہوا سویرا. شیل بھائی ایک منزل تک چلیں. قضا نے کرب و بلا کو گھیرا شہادتوں کا ہوا سویرا. بقا نے آگے قدم بڑھائے بقا کی خاطر بقا سے آگے. میرا روڈ والوں بہت عقیدے آپ سے جڑے ہوئی ہیں. مولا آپ کو آباد رکھیں. کہ لوگوں کی شکایت ہے کہ اشعار نہیں پہنچتے کہ قضا نے کرب و بلا کو گھیرا سلامت رہیں آپ. بقا نے آگے قدم بڑھائے بقا کی خاطر بقا سے آگے. توجہ یہیں سے دنیا کی ابتدا ہے یہیں پہ دنیا کی انتہا ہے. قسم خدا کی بغور دیکھو دھواں ہے فرش ازا سے آگے. ہائے آباد رہیں آپ سلامت رہیں. یہیں سے دنیا کی ابتدا ہے. سائنس کے اسٹوڈنٹ خاص طور پہ یہیں سے دنیا کی ابتدا ہے یہیں سے دنیا کی ابتدا ہے یہیں پہ دنیا کی انتہا ہے. قسم خدا کی بغور دیکھو دھواں ہے فرش ازا سے آگے. ملاحظہ فرمائے مصرع کہ تمام عالم ہے پیچھے پیچھے. ایک منظر ایسے ہی سنیں آپ. تمام عالم ہے پیچھے پیچھے ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے. کے اور سے دونوں بالکل برابر میں ہیں. پتہ نہیں شاعر کہاں سے کے میں چلا جائے. علماء تشریف فرمائے بڑی احتیاط سے کہنے کی کوشش کی ہے ذرا قبول فرمائیے. تمام عالم ہے پیچھے
مولا کہہ رہے تھے بہت آرام ہے تو بہت زور سے مصرے پہنچتے ہیں، تو اس لیے میں پہنچا رہا ہوں، یہاں نہیں، مولانا کہا ہے تو اب کس نے کہا یہ میں نے نام نہیں لیا، میری طرف دیکھیں، کیا آپ تک پہنچا رہا ہوں، تمام عالم ہے پیچھے پیچھے، ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے، فقط وہ رومال فاطمہ ہے ملا جو اشک عزا سے آگے۔ مولا آپ کا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں، خاص طور سے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تمام عالم ہے پیچھے پیچھے، ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے۔ اب روکیے گا ذرا جو نہیں بولنا چاہتے، ارے جو حر کو شہ نے گلے لگایا، خطا نے منظر عجیب دیکھا، خدا کی رحمت برس رہی ہے، جزا ہے حر کی سزا سے آگے۔ ہے مولا آپ کو جو حر کو شہ نے گلے لگایا، ایک منزل تک ساتھ رہیے، جو حر کو شہ نے گلے لگایا، خطا نے منظر عجیب دیکھا، خدا کی رحمت برس رہی ہے، جزا ہے حر کی سزا سے آگے۔ حضور بھائی ملاحظہ فرمائیں کہ وفا کی حد کا خیال آئے تو اسپِ غازی کی بات کیجئے، وفا کی حد کا خیال آئے، اور لگے گا مصرع پہنچ گیا، وفا کی حد کا خیال آئے تو اسپِ غازی کی بات کیجئے، وفا کی حد کا خیال آئے تو اسپِ غازی کی بات کیجئے، جری کے نقش قدم ملے ہیں حدود ملک وفا سے آگے۔ آباد رہیں آپ، سلامت فرمائیے، جہاں تک لے جا رہا ہوں کہ وفا کی حد کا خیال آئے، خاص طور سے یہاں سے نوگاواں تک دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہاں، وفا کی حد کا خیال آئے تو اسپِ غازی کی بات کیجئے، جری کے نقش قدم ملے ہیں حدود ملک، ارے دو شعر تحفے میں ہیں، ملاحظہ فرمائیے، جری کے نقش قدم ملے ہیں حدود ملک وفا سے آگے، ادھر حملے ادھر حملے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں کاٹا جا رہا ہے، ہمیں ختم کرنے کی کوشش ہے، ان کی ضد ہے ہم کم کریں گے، فرش عزا کی ضد ہے ہر سال بڑھا کے دکھائیں گے۔ تھوڑا سا بیدار ہوئیے، اللہ جانے کہ میں پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں مولا آپ کا۔ لبیک کیا حسین کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، لبیک کیا حسین کا ترجمہ، کہ جری کے نقش قدم ملے ہیں حدود ملک وفا سے آگے۔ شاداب ملاحظہ فرمائیے کہ ہمیں زیارت سے روک لو تم، ہمیں زیارت سے روک لو تم، تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے، حق نہیں ادا ہوا، نوجوان خاص طور پہ ساتھ دیں، لبیک کیا حسین کا ترجمہ، فضیل بھائی، ہمیں زیارت سے روک لو تم، تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے، صدائے حلمن نکل چکی ہے ہر ایک صدی کی صدا سے آگے۔ مولا آپ کو آباد رکھیں، آباد رہیے، شاد و آباد رکھیے، فرمائیے کہ ہمیں زیارت سے روک لو تم، تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے، صدائے حلمن نکل چکی ہے ہر ایک صدی کی صدا سے آگے۔ مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا چیلنج اور امتحان ہوتا ہے کہ نوجوان بیٹھے رہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کھڑے ہو جائیں یا ادھر ادھر کروٹ لیں، نہیں، لیکن کم از کم 2 کلو کا سر نہیں، 2 گرام کی زبان، جو 32 دانتوں کے پہرے میں ہے، وہ ہر ذاکر اس لیے چاہتا ہے کہ جب وہ کوئی شعر پیش کرے تو اس کو لگے کہ میری بات پہنچ گئی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اور شعرا کے لیے مجھ سے بہتر شعرا تشریف فرمائے، وسیم بھائی 2 شعر کے لیے یہاں تک لایا، ملاحظہ فرمائیے، خاص طور پہ ملاحظہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجوں، ملاحظہ فرمائیے 2 شعر جہاں تک لایا ہوں، مولانا دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ خاص طور سے ملاحظہ فرمائے کہ ہمیں زیارت سے روک لو تم، تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے، ارے صدائے حلمن نکل چکی ہے ہر ایک صدی کی صدا سے آگے۔ نوجوان بیدار رہیں، ارے کسی میں طاقت نہیں جو چھو لے، کسی میں طاقت نہیں جو چھو لے، کسی میں ہمت نہیں بجھا دے، علی کی بیٹی جو لے گئی ہے چراغ ماتم ہوا سے آگے۔ آباد رہیے آپ، سلامت رہیے، جیتے رہیے آپ، خوب سنا آپ نے، خوب نوازا، خوب نوازا آپ نے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ ہمیں زیارت سے روک لو تم، شاہد صاحب ملاحظہ
فرمائے کہ ہمیں زیارت سے روک لو تم. حاصل کلام شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہمیں زیارت سے روک لو تم. شعر رہ جائے گا، میں چلا جاؤں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے کہ ہمیں زیارت سے روک لو تم. تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے. صدائے حلمین نکل چکی ہے ہر ایک صدی کی صدا سے آگے. ارے کسی میں طاقت نہیں جو چھو لے، کسی میں ہمت نہیں بجھا دے. علی کی بیٹی جو لے گئی ہے چراغ ماتم ہوا سے آگے. حاصل کلام شعر آپ کے حوالے سن لیجئے گا، مولا آپ کو آباد رکھیں. جناب رسول اللہ سرکار ختمی مرتبت کے دشمن کو قرآن نے تبت یدا سے یاد کیا. کلام الہی کے آگے تو کوئی جا نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی بات آ گئی ہو تو ملاحظہ فرمائیے گا. آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ خیال ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ چراغ ماتم ہوا سے آگے، کسی میں طاقت نہیں جو چھو لے، کسی میں ہمت نہیں بجھا دے. علی کی بیٹی جو لے گئی ہے چراغ ماتم ہوا سے آگے، وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا، وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا، نبی کی بیٹی کا دل دکھایا، بروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدا سے آگے. آباد رہیں، آپ کو آباد رکھیں. وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا، نبی کی بیٹی کا دل دکھایا، بروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدا سے آگے. ایک قافیہ ہے خدا سے آگے. میں مدرسے میں تھا، خدا سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی جا ہی نہیں سکتا. شکایت ہوتی شورا کی، ملاحظہ فرمائیں خاص طور پہ کہ وہ جن کے ہاتھوں نے در، شاداب بھائی ملاحظہ فرمائیں، شاداب جیسی صاحب خاص طور پہ، وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا، نبی کی بیٹی کا دل دکھایا، بروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدا سے آگے. ملاحظہ فرما لیجئے کہ وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں. مصرع صرف کر رہا ہوں خاص طور پہ، وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں. حسین منزل کی انتہا ہے. بھائی مصرع صرف کیا ہے میں نے، آپ چاہے جیسے سن لیں. مصرع صرف کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں، چاہے شورا سے خصوصی داد ملاحظہ فرمائیں. وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، حسین منزل کی انتہا ہے. اب اس کے آگے خدا خدا ہے، کوئی گیا ہے خدا سے آگے. وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، حسین منزل کی انتہا ہے. اب اس کے آگے خدا خدا ہے، کوئی گیا ہے خدا سے آگے. کہیں خفی ہے، بس بات ختم ہو رہی ہے، میں یہاں سے بات ختم کر رہا ہوں. خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ کہیں خفی ہے، کہیں جلی ہے، کہیں ولی ہے، خدا نہیں ہے. دیکھیے خاص طور پہ یہاں سے آخری کلام اور زحمت تمام، ملاحظہ فرمائیں کہ کہیں خفی ہے، کہیں جلی ہے، کہیں ولی ہے، خدا نہیں ہے. وہ بندہ پرور ہے، سارے بندوں کی بندگی ہے، خدا نہیں ہے. ارے ردیف کا تو لطف لے لیں، مولا آپ کو آباد رکھیں. جو شاعری کرتے ہیں کم از کم میں ان سے دعائیں چاہتا ہوں. خاص طور پہ رعایتیں دیکھیے گا کہ کہیں خفی ہے، کہیں جلی ہے، کہیں ولی ہے، خدا نہیں ہے. وہ بندہ پرور ہے، سارے بندوں کی بندگی ہے. نصیریوں کے منہ پہ تماچا ہے یہ نظم، ملاحظہ فرمائیے گا. کہیں خفی ہے، کہیں جلی ہے، کہیں ولی ہے، خدا نہیں ہے. وہ بندہ پرور ہے، سارے بندوں کی بندگی ہے. شاہد بھائی خدا نہیں ہے. جناب آدم کی وجہ خلقت، اسی سے باقی ہے آدمیت، اسی کے قبضے میں ساری دنیا کی زندگی ہے، خدا نہیں ہے. یہ پیچھے والے کیوں خاموش ہیں؟ ایک ساتھ جہاں تک لے جا رہا ہوں، جناب آدم کی وجہ خلقت، اسی سے باقی ہے آدمیت. یاد رہ جائے گا کلام، ملاحظہ فرمائیے. اسی کے قبضے میں ساری دنیا کی زندگی ہے، خدا نہیں ہے. فضیل بھائی تراش پہ میں دعائیں چاہتا ہوں. شکم میں بچوں کا عکس کھینچا، بدن میں اس نے ہی روح پھونکی. ملاحظہ فرمائے، شکم میں بچوں کا عکس کھینچا، بدن میں اس نے ہی روح پھونکی. یہ بات سچ ہے، اسی کے قبضے میں موت بھی ہے، خدا نہیں ہے. میرا روڈ والوں آباد رہیں. یہ بات سچ ہے، توجہ رکھیے گا جہاں تک لے جا رہا ہوں آخری کلام. یہ بات سچ ہے، اسی کے قبضے میں موت بھی ہے، خدا نہیں ہے. گلوں کو رنگت اسی نے بخشی، کوکب دری، گلوں کو رنگت اسی نے بخشی، گلوں میں خوشبو اسی نے رکھی. ہر ایک زمانے بھر کے ہر ایک گلشن کی تازگی ہے، خدا نہیں ہے. ہائے ہائے، زمانے بھر کے ہر ایک گلشن کی توجہ تازگی ہے،
کچھ لوگ عالم تذبذب میں ہیں، انہیں منزل یقین تک پہنچا رہا ہوں. زمانے بھر کے ہر ایک گلشن کی تازگی ہے، خدا نہیں ہے. خدا کی مسجد، خدا کا کعبہ، خدا کی آنکھیں، خدا کا چہرہ. آئے آباد رہیں آپ. تراش پہ بات چاہتا ہوں، علماء تشریف فرمائیں. انا مثل الاعلی، ملائکہ فرمائیے اس کی مثل کوئی نہیں ہے. مثل 14 ہے. علماء تشریف فرمائیں خاص طور سے ملاحظہ، خدا کی مسجد، خدا کا کعبہ، خدا کی آنکھیں، خدا کا چہرہ، خدائے یکتا کی دو جہاں میں مثل وہی ہے، خدا نہیں ہے. مولا آپ کو آباد رکھے. خادم چاہ دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں خدائے یکتا کی دو جہاں میں. ملاحظہ فرمائیے. آخری کلام اپنی جگہ لے رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھے. خدا یکتا کی دو جہاں میں مثل وہی ہے، خدا نہیں ہے. خدا کی مرضی اسی کی مرضی، اسی کی مرضی خدا کی مرضی. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. مولا آپ کو آباد رکھے. خدا کی مرضی اسی، قافیے کا سر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ خدا کی مرضی اسی کی مرضی، اسی کی مرضی خدا کی مرضی، اسی کی الفت ہر ایک عبادت کی چاشنی ہے، خدا نہیں ہے. دیکھیں اب تک تو آپ نے خوب داد دی ہے، خود دعائیں دی. آخر کے 2 شعر التماس سے دعا یاد رہ جائے گا کلام کہ خدا کی مسجد، خدا کا کعبہ، خدا کی آنکھیں، خدا کا چہرہ. خدا یکتا کی دو جہاں میں مثل وہی ہے، خدا نہیں ہے. اسے سمجھنے کی ضد نہ کرنا. آئے نوجوانوں بیدار ہو کے سن لینا، خاص طور پہ انا صلاۃ مومن، اسے سمجھنے کی ضد نہ کرنا. غالب بھائی زمانے بھر سے الگ ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے، مومنوں کی نماز بھی ہے، خدا نہیں ہے. آخری شعر جہاں تک لے کر آیا ہوں، ملاحظہ فرمائیے خاص طور پہ علماء سے خصوصی داد کہ اسے سمجھنے. آخری شعر پوری قوت کو سمیٹ کے آپ کے حوالے کہ خدا کی مسجد، خدا کا کعبہ، خدا کی آنکھیں، خدا کا چہرہ، خدا یکتا کی دو جہاں میں مثل وہی ہے، خدا نہیں ہے. اسی کی مرضی، خدا کی مرضی. ہلچل بھائی خدا کی مرضی اسی کی مرضی، ہر ایک عبادت کی چاشنی ہے، خدا نہیں ہے. ہاں ملاحظہ فرمائیں خاص طور پہ اسے سمجھنے کی ضد نہ کرنا. آخری شعر آپ چاہے جیسے سن لیں کہ اسے سمجھنے کی ضد نہ کرنا. زمانے بھر سے الگ ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے، مومنوں کی نماز بھی ہے، خدا نہیں ہے. صفات سارے، صفات سارے، کوئی خاموش رہا افسوس ہوگا لکھنؤ تک. صفات سارے خدا کے اس میں دکھائی دیں گے، مگر یہ سچ ہے زمانے والوں قسم خدا کی علی علی ہے، خدا نہیں.